نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البینہ پڑھیں گے جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 98 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول میں 100 نمبر پر ہے۔ اس میں کل 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے، کافروں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے کفر کی وجہ بھی بتلائی ہے اور خالص دین اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور دین اسلام کی بنیادی شروط کا بھی ذکر کیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گواہی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہی دین اسلام ہے اور یہ عین اسلام ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ خیر البریہ مخلوق میں سے زبردست بہترین ہے اور جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ مخلوق میں سے بدترین ہے۔ اور اس کے بعد رب العزت نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور ساتھ اپنے راضی ہونے کی بھی سرٹیفکیٹ جاری کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آخر میں فرمایا کہ یہ رضا وہی چاہتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ سورۃ البینہ کے متعلق صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورۃ البینہ پڑھ کے سناؤں۔ سیدنا ابی ابن کعب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو سورۃ البینہ کی تلاوت سناؤ؟ پھر حیران ہو کے پوچھنے لگے کیا اللہ تعالی نے میرا ذکر اپنے پاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرا ذکر اپنے پاس جو اس کے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات فرشتے، ان کے سامنے کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ سورت پڑھ کے سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب بہت زیادہ خوش ہوئے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورت پڑھ کے سنائی۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، حرف لم جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نفی بھی ایسی جو زمانہ ماضی سے تعلق رکھتی ہو۔ یکن بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، لم یکن نہیں تھے۔ حرف لم جب فعل پر آتا ہے تو اسے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور جب لم آ جائے تو اس کے بعد والے فعل کے اندر موجود شروع میں یا اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ لم یکن نہیں تھے، الذین وہ لوگ جن، کفروا سب نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے،
نہیں تھے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. والمشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے, اور مشرکین سے مراد اہل مکہ ہیں, قریشی عربی ہاشمی ہیں جو بت پرست تھے, جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, نہیں تھے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا, وہ کفر کرنے والے خواہ اہل کتاب میں سے ہوں, یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, یا وہ اہل مکہ میں سے مشرکین ہوں, یا ایران کے بت پرست اور آستش پرست ہوں. منفقینہ کیا نہیں تھے؟ منفقینہ باز آنے والے نہیں تھے, وہ سب باز آنے والے. یہ نیا لفظ ہے, اسے یاد رکھیے گا. اور اس کے اندر شروع میں میم پیش مو جو ہے یہ کرنے والے کا مفہوم پیدا کرتا ہے. نہیں تھے باز آنے والے, حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ آ جاتی ان کے پاس البینہ واضح دلیل. اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی, مشرکین اہل مکہ ہوں یا اس کے علاوہ, یہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ آتی ان کے پاس واضح دلیل. وہ واضح دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ, ایک رسول اللہ کی طرف سے, آخری رسول, ایک رسول اللہ کی طرف سے. یتلو تلاوت سے نکلا یہ لفظ, تلاوت وحی مطلوب, ایسی وحی جو تلاوت کی جائے جیسے قرآن مجید. وحی غیر مطلوب حدیث شریف. رسول من اللہ, ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یتلو وہ پڑھ کر سناتا, صحفاً صحیفے, مطہرہ پاکیزہ, وہ پڑھ کے سناتا پاکیزہ صحیفے. صحیفہ اس کی جمع ہے صحف. صحیفہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی ہیں, انہیں صحیفے کہتے ہیں. تو وہ ایک دلیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہونی تھی وہ کیا تھی؟ ایک رسول اللہ کی طرف سے. رسول کا کیا کام ہے؟ یتلو وہ پڑھ کر سناتا, صحفاً صحیفے, مطہرہ پاکیزہ. ان صحیفوں میں کیا ہے؟ فیہا ان میں, کتب لکھے ہوئے ہیں, قیمہ مضبوط احکام. وہ اللہ کی شریعت ہے, انسان کے لیے نظام حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے, وہ ان صحیفوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وما تفرق الذین, اللہ نے رسول بھیج دیا. رسول آنے کے بعد کیا ہوا وہ بھی سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے. ان کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ وما تفرق الذین, نہیں جدا جدا ہوئے. فرقہ جدا جدا ہونا, الگ الگ ہونا. اس کے اندر جو آپ کو فعل کے اندر جو شد نظر آ رہی ہے, تا اور شد کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے کہ یعنی ضرورت نہیں تھی الگ ہونے کی, وہ لوگ جان بوجھ کر اہتمام کر کے الگ الگ ہوئے ہیں, جان بوجھ کے اہتمام کر کے وہ الگ ہوئے ہیں. وما تفرقا, اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ اوت الکتاب, جو دیے گئے کتاب. یہودیوں اور عیسائیوں کا دوسرا نام. پیچھے آپ نے اہل کتاب دیکھا, یہاں انہیں اوت الکتابہ شارٹ کٹ کے طور پر ذکر کیا گیا. وہ سب لوگ جو دیے گئے کتاب, اوتو نیا لفظ ہے, وہ سب دیے گئے کتاب. نہیں جدا جدا ہوئے, نہیں فرقوں میں بٹے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب. کب؟ مگر اس وقت, من بعد ما, اس کے بعد کہ
اس کے بعد کہ جاءتہم البینہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل. پہلے دعائیں مانگتے تھے یا اللہ آخری رسول بھیج دے، ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم دین اسلام کو غالب کریں گے. جب اللہ کا آخری رسول آ گیا، واضح دلیل اللہ کی طرف سے پہنچ گئی، تو پھر انہوں نے اپنے انکار کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے. یہ من بعد ما جو ہے، جب لفظ بعد کے بعد ما آ جائے تو من کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے من بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں سرخ لفظ والا کوئی ترجمہ نہیں ہے اور من سرخ موجود ہے. اور لفظ ما جو ہے جب اس سے پہلے بعد آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ لازمی طور پر کہ کرتے ہیں. جب اس سے پہلے لفظ بعد آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہ الا من بعد ما جاءتہم البینہ، مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل. جب دلیل آ گئی، اللہ کا رسول آ گیا، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے. یہ ما جو ہے یہ اگر اس کے بعد آگے الا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. امروا کے بعد الا موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. وما امروا، حالانکہ نہیں وہ سب حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا اللہ، یہ کہ وہ سب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. لفظ لی کا ترجمہ تاکہ یا یہ کہ ہوتا ہے. نہیں وہ سب حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ سب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصینہ، سب خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو. اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرو اور مخلص ہو کر خلوص دل کے ساتھ میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا. حنفاء، یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر، ڈٹ کر صرف میری ہی عبادت کرنی ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم کرنی ہے نماز. وَيُقِيمُ، اور وہ سب قائم کریں، الصَّلَاةَ، نماز. یقیمو، قائم، قیام، مقیم اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور لفظ الصلاۃ جس کا معنی نماز ہے، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ صوم و صلاۃ اور مصلی. صوم و صلاۃ اور مصلی. مصلی کہتے ہیں نا جہاں نماز پڑھی جائے، اور عیدگاہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز عید، اسے بھی مصلی کہتے ہیں. یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور سب قائم کریں نماز. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ سب ادا کریں الزَّكَاةَ، زکوٰۃ. یؤتو بھی نیا لفظ ہے، وہ سب ادا کریں زکوٰۃ. وَذَلِكَ، اور یہی دین القیمہ، مضبوط دین ہے. یہی کیا ہے؟ مضبوط دین ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا. پہلے اللہ رب العزت نے اہل مکہ، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے انکار کی وجہ بتلائی، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ خالص ایک اللہ کی عبادت کریں. ہم نے حکم دیا تھا نماز قائم کریں، ہم نے حکم دیا تھا زکوٰۃ ادا کریں. یہی عین دین اسلام ہے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس انکار کی سزا کیا ہے وہ بھی سنتے چلیے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور تمام مشرکوں میں سے. ان کا کیا نتیجہ ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ فی نار جہنم، اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور اہل مکہ مشرکین ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور مشرک ہو، انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، ان کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدین، سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس کے اندر، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَأُولَئِكَ،
یہ وہ لوگ ہیں ہم شر البریہ جو برے ہیں مخلوق میں سے. شر البریہ اس کا الٹا ترجمہ کریں گے مخلوق میں سے برے ہیں. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ مخلوق میں سے برے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے ان کا انجام بھی سن لیجئے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے وعملوا اور ان سب نے عمل کیے الصالحات نیک. یہ قرآن مجید کا کوئی پہلا مقام نہیں ہے جہاں رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد عامل الصالحات کی شرط لگائی گئی ہو، بلکہ جہاں بھی اہل ایمان کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہاں اللہ رب العزت نے ان الذین آمنوا کے بعد اگلے الفاظ وعاملوا الصالحات کے ہی ذکر کیے ہیں. اور یہ الفاظ وعاملوا الصالحات کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، وہ حج کی ادائیگی ہو، وہ رمضان کے روزے ہوں، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، وہ صدقات خیرات ہو یا بھلے کوئی بھی نیک عمل ہو، وہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ایمان سے. آپ کا ایمان ان چیزوں سے ثابت ہوگا. اگر ہم ان پر عمل کر رہے ہیں تو ہم مومن ہیں. نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم مومن ہیں. اگر ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ہم مومن ہیں. نماز ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے تو ہمارا ایمان ثابت نہیں ہو رہا. ایمان ثابت کرنے کے لیے ان اعمال صالحہ کو کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. آگے چلتے ہیں. وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کیے نیک اولئک ہم خیر البریہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب خیر البریہ مخلوق میں سے بہترین ہیں. جو مخلوق میں سے بہترین ہے. ان کا انجام کیا ہے؟ جزاؤہم ان کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. جزاؤہم ان کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں. جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں. تجری بہتی ہیں، جاری اجرا اردو میں استعمال ہوتا ہے، جاری اور اجرا. تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں. ان نیک لوگوں کو اللہ کیا بدلہ دینے والے ہیں؟ جنات عدن ہمیشہ کے باغات تجری بہتی ہیں من تحتہا الانہار ان باغات کے نیچے سے نہریں. خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنتوں میں. فیہا ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ. سبحان اللہ کیا الفاظ بولے ہیں رب کریم نے. کتنی لذت ہے ان الفاظ کے اندر، کتنا لطف آ رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن. یہ کس کے لیے ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے ہیں. اور نیک اعمال کی بہترین صورت اسی صورت کے اندر رب العزت پہلے بتا چکے ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. پھر انشاءاللہ آپ جنتی ہیں. تو فرمایا ایسے باغات تجری من تحتہا الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. ابداً ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ راضی ہوا اللہ عنہم ان سے، ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا. ورضوا عنہ اور وہ سب بھی راضی ہو گئے عنہ اس اللہ سے. ذالکا یہ انجام
یہ جنتیں، یہ باغات کس کے لیے ہیں؟ لمن، اس شخص کے لیے ہیں جو خشیہ ڈر گیا، خشیہ ڈر گیا ربہ، اپنے رب سے، جس کے دل میں تقوی آ گیا، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ باغات رب العزت نے اس کے لیے بنائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھ لیں، جہاں رب العزت نے جنت کا ذکر کیا ہے، جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، سبحان اللہ، 1000 روپے کلو ملتا ہے شاید ہمارے ہاں، 1000 روپے کلو رب العزت نے وہاں نہریں چلا رکھی، ہاں جی سبحان اللہ، 60 روپے 70 روپے کلو دودھ ہمارے ہاں مل رہا ہے، اور وہاں رب العزت نے نہریں چلا رکھی، شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور پھل ایسے جو نہ ختم ہونے والے، ہمیشہ ہر وقت تر و تازہ یہ رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جہاں بھی رب العزت نے قرآن مجید میں نعمتوں کا ذکر کیا، جنتوں کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، آخر میں ایک نوٹ دیا ہے، یہ سب چیزیں مفت ملنے والی نہیں ہیں، جزام بما کسبوا، یہ تمہاری دنیا کی کمائی ہے، یہ تمہارے دنیا میں سر انجام دیے گئے اعمال کا بدلہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ مفت میں ملنے والے نہیں ہیں، دھوکے میں نہ رہنا۔ ہاں جی، آپ نے میرا سبق تو سن لیا ماشاءاللہ، اب آپ بھی سنائیں ذرا مجھے۔ ہاں جی، لم یکن الذین کفروا، حرف لم، یکن اور الذین تینوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں، اور یکن کا معنی تھے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ کفروا اردو میں کون سا جملہ استعمال ہوگا؟ کفر، کافر، کفار مکہ وغیرہ۔ من اہل الکتاب، حرف من جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے؟ من جانب، من وان، من حیث القوم، اظہر من الشمس وغیرہ۔ لفظ اہل بھی استعمال ہوتا ہے، اہل و عیال، اہلیت بھی ہے، بما اہل و عیال بھی ہے، تو اہل کا معنی والے ہوتا ہے۔ الکتاب، کتاب کا معنی کتاب، اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ والمشرکین، اور تمام مشرکین، اس سے کون مراد ہیں؟ اہل مکہ، قریشی، عربی، ہاشمی، جو لوگ ایمان نہیں لائے اور بت پرست تھے۔ منفقین، نیا لفظ آ گیا، کیا ہے ترجمہ اس کا؟ باز آنے والے، منفقین باز آنے والے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، حرف لفظ حتیٰ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے ہوگا؟ حتیٰ کہ، حتیٰ الامکان، حتیٰ الوسع، اور تاتیہ نیا لفظ ہے، کیا ہے ترجمہ اس کا؟ آتی، حتیٰ تاتیہ ہم، یہاں تک کہ آتی ان کے پاس، البینہ، واضح دلیل۔ تو بینہ، دلیل بین اردو میں استعمال ہوتا ہے، دلیل بین، واضح دلیل۔ ہاں جی، رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کے سناتا پاکیزہ صحیفے۔ رسول، رسالت، مرسل، امام المرسلین، من جانب وغیرہ، اور یتلو کس سے نکلا ہے؟ تلاوت سے۔ اور کون سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ تلاوت، وحی مطلوب، وحی مطلوب۔ صحفن کس کی جمع ہے؟ صحیفہ تو ان کی، اور مطہرہ پاکیزہ، طاہر، طہارت۔ فیہا، لفظ فی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جی، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، اور ہاں بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ کتب جمع ہے کس کی؟ کتاب ان کی، اور کتاب، کاتب، مکتوب، کتابت سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ قیمہ، قائم، ہاں جی مضبوط، یہ نیا لفظ ہی ہونا چاہیے، بہرحال اردو میں بھی اس کے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، نیا لفظ زیادہ بہتر ہے، قیمہ، مضبوط۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب۔ تو واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں۔ تفرقہ، تا اور شد میں کیا مفہوم ہے؟ اہتمام کا۔ تا اور شد میں کس چیز کا مفہوم ہے؟ کام کو اہتمام سے کرنے کا۔ تفرقہ، جدا جدا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔
فرقوں میں بٹ گئے وہ لوگ، اوتو نیا لفظ آ گیا، کیا ہے ترجمہ؟ دیے گئے کتاب۔ کون مراد ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، الا اردو میں استعمال ہوتا ہے جی کیسے؟ الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ۔ من بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لفظ بعد، بعد از غذا، ہاں جی، بعد از طعام، چند دن بعد۔ ما جو ہے بار بار آنے والوں میں سے ہے کیونکہ اس کا ترجمہ کہ ہے۔ اردو میں کب استعمال ہوگا؟ جب اس کا ترجمہ جو ہوگا۔ ما کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ کہ۔ جات نیا لفظ ہے، جات کا کیا معنی ہے؟ آئی، ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل، وما امروا اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا لیعبدوا اللہ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ امروا امر، آمر، مامور، امروا، الا وہی اب دوبارہ آ گیا ہے، لیعبدوا، لی بار بار آنے والوں میں سے ہے کیونکہ اس کا ترجمہ یہ کہ یا تاکہ ہے۔ یعبدوا کس سے نکلا؟ عبادت سے۔ کس سے نکلا؟ عبادت سے، عبادت، عابد، معبود۔ اور مخلصین اخلاص، خلوص، مخلصین اخلاص، خلوص، خالص۔ اور الدین، دین کا معنی دین، جب دین کا معنی جزا اور بدلہ ہو اس وقت سرخ ہوگا جیسے سورۃ الفاتحہ میں تھا۔ یہاں دین کا معنی دین ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں اس لیے یہ کالا ہوگا۔ حنفاء، حنیفی، حنفی نہیں حنیفی، حنفی اور حنیفی میں فرق ہے۔ حنفاء حنیفی، دین حنیف اردو میں استعمال ہوتا ہے، دین حنیف، یکسو دین، الگ تھلگ دین جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ یقیم و قائم، کیا مقیم، قیامت، اور الصلاۃ، صوم و صلاۃ، مصلی، و یوتو، یوتو جو ہے یہ بھی نیا لفظ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ سب ادا کریں، الزکاۃ، زکوٰۃ، مال زکوٰۃ، ہاں جی، زکوٰۃ و عشر، و ذالکا، ذالکا بھی بار بار آنے والوں میں سے ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہی دین القیمہ، مضبوط ملت کا دین ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ لفظ نار اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ نوری اور ناری مخلوق، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، تو لفظ جہنم ڈائریکٹ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور خالدین جمع ہے خالدن کی، یا نون کے ساتھ جمع آئی ہے، خالد ہمیشہ رہنے والا۔ اور ایک اور لفظ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں اردو میں جنت کا نام ہے، خلد بری۔ کیا نام ہے؟ خلد بری جنت کا نام ہے۔ فیہا، اس جنت میں، اولئک اور ہم دونوں بار بار آنے والوں میں سے۔ لفظ شر اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، شر شریر، شرارت۔ بریہ نیا لفظ ہے مخلوق کے معنی میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، اولئک ہم خیر البریہ، وہ یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سے بہترین ہیں۔ جزاؤہم، جزا و سزا، بدلہ ہمارے ہاں عام معروف ہے، ہم بار بار آنے والوں میں سے۔ لفظ اندہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ اندہ طلب، اند اللہ ماجور ہو۔ اور لفظ رب ڈائریکٹ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ اور جنات، جناتن کی جمع ہے باغیچہ، اور الف اور لمبی تا کے ساتھ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ جناتن کی جمع جنات، باغات۔ عدن ہمیشہ، یہ لفظ نیا ہے۔ تجری، جاری، اجرا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ من تحتیہا، لفظ تحت بھی استعمال ہوتا ہے، ما تحت السما، ہاں جی، ما تحت، تحت العرش، بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے ما تحت، ما تحت۔ الانہار جمع ہے نہرن کی۔ خالدینہ دوبارہ آ رہا ہے، فیہا ابدا، عبد الآباد اردو میں استعمال ہوتا ہے، عبد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رضی اللہ، لفظ راضیہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ راضی کیا ہوتا ہے؟
راضی مرضی بھی اسی سے ہے، رضا الہی بھی اسی سے ہے، انہم بار بار آنے والوں میں سے اور رضو بھی اسی سے ہے، ذالک لمن دونوں بار بار والوں میں سے، خشیہ خشیت الہی ایک ہے خشوع، اس کا معنی بھی ڈر ہی ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے، اور خشیت اور چیز ہے، خشیہ خشیت الہی ڈر، ربہ اپنے رب سے، جو شخص اپنے رب سے ڈر گیا جنت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تقریباً یہ ہمارا کورس 2 مہینے کا تھا اور 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ آپ نے معلم القرآن مکمل پڑھ لی ہے، آپ نے تقریباً 30ویں پارے کا 1 پاؤ پڑھ لیا ہے، جو کہ نماز کے اندر کثرت سے پڑھا جاتا ہے، تقریباً مغرب کے اندر بھی عشاء کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو ترجمہ موٹا موٹا آپ پڑھ چکے ہیں۔ 30واں پارہ بھی چھپا نہیں ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں، اس ویک میں یا اگلے ویک میں آپ کو وہ مل جائے گا، پھر آپ اس کا مزید مطالعہ خود کرتے رہیے گا۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز ہم نماز کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے اس 2 مہینے کے کورس کے اندر ہمیں نماز کی سوجھ بوجھ بھی حاصل ہو جائے اور ہمیں نماز میں لطف آنا شروع ہو جائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز نماز کا ترجمہ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔